تاکہ گا کر بجا کر اپنے خداوند اپنے بادشاہ کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اسی کے قدوس نام میں آپ سبوں کی سلامتی۔ آئیے آج خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم اپنی نصیحت اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے، سیکھیں گے جوے کے تعلق سے کہ جوا کیا چیز ہے اور کیوں آج یہ جوا ہماری زندگیوں کے اوپر ہے۔ جب تک ہم اس بات کو نہ جان سکیں گے کہ یسوع مسیح نے فرمایا میرا جوا اپنے اوپر لے لے جو ہلکا اور ملائم ہے۔ پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے مسح کے سبب سے خدا جوؤں کو توڑتا ہے، اور آگے چل کے نئے عہد نامے کے اندر لکھا ہوا ہے ناہوار جوئے میں آ جو۔ جوا ہے کیا چیز؟ کیوں بائبل مقدس کے اندر اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا؟ کیوں لکھا ہوا ہے ناہوار جوئے میں نہ جوتو؟ کیونکہ بے ایمان کا ایماندار کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جوا آج ہم اپنی زندگیوں پر دیکھیں گے، آج یہ جوا ہماری زندگیوں کے اوپر ہے، اور ہم کیسے اس جوے سے نکل کر سکون و چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا خدا ان کے پاک کلام میں پیدائش کی کتاب اس کا 27واں باب، خدا ان کے زندہ پاک کلام میں پیدائش 27 باب اور اس کی 39 آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا دیکھ زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے، اور تیری اوقات بصری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینک کے خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، شریعت کی 5 کتابوں میں سے یہ پہلی کتاب ہے جس کا مصنف جو ہے بزرگ موسیٰ بن عمران ہے، اور پیدائش کے نام کا مطلب جو ہے وہ کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کی تخلیق کرنا، یہ پیدائش کے نام کا مطلب ہے۔ کیونکہ ہمیں اس کتاب کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کتنے دن میں زمین اور آسمان کو بنایا، ہر ایک دن کی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو آج زمین پر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خدا نے کیسے اور کن دنوں کے اندر خدا نے انہیں بنایا۔ اسی لیے پیدائش کا مطلب جو ہے وہ آغاز، شروع اور تخلیق کا ہے۔ اور یہ کتاب کے اندر ہمیں یہاں پر ایسے خاندان کا ذکر ملتا ہے جو ابراہیم کے خاندان سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ لکھا ہوا ہے ابراہیم کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں کی مانند بڑھاؤں گا۔ لکھا ہوا ہے خدا نے اس کے بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا، اس سے پہلے کہ اس دنیا میں آتا، خدا نے ابراہیم سے کہا میں تیری نسل کو جو تیرے سلب سے پیدا ہوگی میں اس سے برکت دوں گا، اور جو اس کے لیے برکت چاہیں گے میں انہیں برکت دوں گا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے وہ وعدہ جو ہے ابراہیم کے ساتھ اس کے بیٹے اسحاق کے لیے کیا۔ اور یہاں پر جب خدا نے اسحاق کو بڑھایا، عمر کی درازی بخشی، اس کی ماموں کی بیٹی ربیکہ کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی ہے تو شادی کے بعد خدا نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ ربیکہ کے باطن کے اندر
तवाम यानी कि जोड़वा बच्चे जो है वो परवरिश पा रहे थे, और परवरिश पाने के साथ साथ जब वक्त मुकर्रर पर इस दुनिया के अंदर आए तो लिखा हुआ है अब वक्त था कि इसहाक जो है इस जहान फानी से कूच करे, और कूच करने के साथ उसने अपने बेटे असऊ को जो बड़ा है उसे कहा कि मेरे लिए कुछ शिकार मार कर ले आ ताकि मैं खाऊं और तुझे दिल से दुआ दूं। लेकिन याकूब जो है, जिसके नाम का मतलब एड़ी पकड़ने वाला, जिसके बारे में और भी अल्फाज इस्तेमाल हुए, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि ये बात इससे पहले कि इस दुनिया में आते लिखा है कि छोटा बड़ा जो है वो छोटे की खिदमत करेगा। और जब रुबैका ने ये बातें सुनी तो उसने अपने बेटे से याकूब से जो है वो बातचीत की है, क्योंकि माँ के दिल के करीब जो है वो याकूब है। और यकीनन उसकी एक बड़ी वजह थी कि याकूब हर काम में अपनी माँ का हाथ बिठाता, वो घर का सारा काम काज करता है। जैसे अगर आज हमारे बच्चे छोटे हैं और माएँ अक्सर जब बर्तन धोती हैं तो वो किसी को आवाज देती हैं, जैसे भी बुलाती हैं कि आकर ये बर्तन उठा, और कुछ बच्चे ऐसे होते चाहे वो बेटे हो माँ के साथ मिलकर बड़ा काम करते हैं। अगर माँ कपड़े धो रही है तो वो अपने छोटे छोटे हाथों से जो है माँ की हेल्प करती है। तो माँ जो है प्यार किसे करती है? जो काम करेगा, जो माँ का हाथ बटाएगा। तो यहाँ पर याकूब जो है हर काम में माँ का साथ देता है, हाथ बिटाता है, और माँ ये चाहती थी कि बरकत किसे मिले, सऊ को मिले कि याकूब को मिले? क्यों सऊ को क्यों नहीं कहते आपके परोठा? वो क्योंकि वो अपनी माँ का साथ नहीं देता था, वो अपने बाप इसहाक से प्यार करता है, और जो कुछ वो शिकार मार कर लाता है दोनों बाप बेटा भून कर उसे खाते हैं, और बाप जो है गोश्त खा खा के मोटा हो गया है। बेटा याकूब जो है वो माँ की फेवर में है, और सऊ के फेवर में उसका बाप इसहाक है। अब इसहाक के दिल के अंदर है कि बरकत सऊ को दी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, माँ ने जो कुछ कहा, याकूब ने जिस तरीके से धोखे से, इसलिए उसके नाम का मतलब धोखेबाज भी है, एड़ी पकड़ने वाला भी है और धोखेबाज भी है। क्योंकि पर आप पीछे पढ़े तो वहां पर आप मिलेगा जैसे किस तरह इसने धोखे के साथ और सौ से जो है पलोटे का हक लिया, छीना है, सारा कुछ आपको पता है। और यहाँ पर लिखा हुआ जब इसकी माँ ने से कहा जा जाकर भेड़ जबा कर, जो की तरीका कहा। अब बरकत धोखे से इसकी मार बैका ने जब यकूब को दिलवाई है तो थोड़ी देर के बाद जब सऊ आया जिसकी हवा भारत की तलावत की गई है, जुए का ताल्लुक बयान किया गया है ये असऊ के बारे में यकूब के साथ में। और यहाँ पर लिखा हुआ है अब दोबारा जब सऊ आया चला चला के रोया है, तेरे पास थोड़ी सी और की बरकत है तो मुझे दे। तो बरकत क्या दी गई है? इससे पहले को दुनिया में आए क्या बोला गया था? बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और पलोठा कौन था? बड़ा कौन था? सऊ था। और बाइबल के अंदर लिखा है बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब अब ये बरकत दोबारा इसहाक ने सऊ को दी है तो यहाँ पर लिखा है तब उसके बाप इसहाक ने उससे कहा देख जरखेज जमीन में तेरा मस्कन हो और ऊपर से आसमान की शबनम उस पर पड़े और तेरी उकात बसरी, यानी कि जब तक तू जमीन पर जिंदा है तेरी उकाते बसरी जो है, तेरी जिंदगी के अयाम जो हैं जो खुदा ताला की तरफ तेरे लिए ठहराए गए मुकर्रर किए गए हैं, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरी उकाते बसरी जो है तेरी तलवार से होगी और तलवार तुझसे जुदा ना होगी। और आगे लिखा हुआ है तू अपने भाई की खिदमत करेगा, डन है तू करेगा, क्योंकि खुदा ने इसहाक से पहले ही कह दिया था कि तेरा बड़ा जो है वो तेरे छोटे की खिदमत करेगा। और यहाँ पर उस इस बात को दोहराया है कि तेरी उकाते बसरी तलवार से और तू अपने भाई की खिदमत करेगा, लेकिन जब तू आजाद किया जाएगा वो वक्त आएगा खुदा तुझे इन मुश्किलात से
اس پریشانی سے جب تیرا خدا تجھے نکالے گا، ان ساری باتوں سے جب تیرا خدا تجھے رہائی بخشے گا اور خدا تعالیٰ تجھے یاد فرمائے گا، تو لکھا ہوا ہے جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکنا۔ لفظ جوا اتار پھینکنا، کیوں جوا استعمال کیا؟ جہاں پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، جوا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دیہات کے اندر رہتے ہیں، پنڈ کے اندر آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں آپ کو بہت کھلی میدان کے اندر ایک شخص نظر آتا ہے جو اپنی بیل کی جوڑی کو لیے ہوئے اس زمین کا سینہ چیرتا ہوا آپ کو دکھائی دیتا، آپ کو نظر آتا ہے، اس کا نام کسان ہے۔ اور کسان جس بیل کو لے کر جوتتا ہے زمین کے اندر تاکہ زمین کا سینہ پیدائش کی کتاب کے مطابق چیرے، اور وہ بیلوں کو جب لیے ہوئے کھیت میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کے گردن کے اوپر آپ کے ایک لکڑی کا جو ہے وہ نظر آتا ہے، آلہ کار نظر آتا ہے، جس کے پیچھے کسان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھالا، میرے خیال میں پھالا نو کہتے ہیں، زمین سے ٹھوک دے جب بیل کو لے کر جاتے ہیں، پھالا زمین کو چیرنے والا، اور اس کی گردن کے اوپر جو ڈالا جاتا ہے وہ جوا ہوتا ہے۔ اور جوئے کا مطلب کیا ہے؟ اب سمجھ لگی ہے آپ کو؟ بوجھ اٹھانے والا، بوجھ کو لے کر چلنے والا، بوجھ کو برداشت کرنے والا، یہ جوئے کا نام کا مطلب ہے۔ اور بیل کے اوپر جب جوا رکھا جاتا ہے تو کسان جو ہے ایک ہاتھ اس کے بیل کے اوپر اور دوسرا پھالے کے اوپر رکھتا ہے، اور وہ زور کے ساتھ جو ہے اس جوئے کو جو بیل کی گردن کے اوپر ہے اور پھالے کے ساتھ وہ زمین کو جو ہے وہ چیرتا ہے۔ آج تو جدید دور ہے، آج ٹریکٹر ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ آلہ لگا دیتے ہیں اور ٹریکٹر کے ساتھ زمین کو جو ہے وہ چیرا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سہاگے کے ساتھ زمین کے اندر بیج کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس ٹائم ایسا نہ تھا، بلکہ کسان زمین کو چیرنے کے لیے، جوتنے کے لیے جب تیار کرتے ہیں تو بیلوں کے اوپر جوئے کو رکھتے ہیں، اور جوا جو ہے وہ بوجھ اٹھانا والا ہے۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم بھی بہت سارے جوئے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ جوا کون سا ہے؟ جوئے کا مطلب بوجھ ہے۔ اور آج ہماری زندگیوں کے اوپر بھی ہمیں بہت سارا جوا بوجھ ہماری زندگیوں کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور یہ جوا جو ہے کس بنا پر ہماری زندگیوں کے اوپر ہے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان کو جو ہے پریشرائز کرتے ہیں، جوا بوجھ ظلم و تشدد کی صورت میں ان پر رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ پہلے سلاطین کے اندر 12ویں باب کا جب آپ مطالعہ کریں تو یہاں پر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے، پہلا سلاطین 12 باب اور اس کی 2 آیت کے اندر مرقوم ہے، اور نبات کے بیٹے یرباب نے جو ہنوز مصر میں تھا یہ سنا، کیونکہ یربام سلیمان بادشاہ کے حضور سے بھاگ گیا تھا اور وہ مصر میں رہتا تھا، سو انہوں نے لوگ بھیج کر اسے بلوایا، تو یربام اور اسرائیل کی ساری جماعت آ کر رجام میں یوں کہنے لگی کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کر دیا تھا، اور سو تو اب اپنے باپ کی اس سخت خدمت کو اور اس بھاری جوئے کو جو اس نے ہم پر رکھا ہلکا کر دے، اور ہم تیری خدمت کریں گے۔ اب یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ہے کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کیا، اور رجام جو ہے یہ سلیمان کا بیٹا ہے۔ سلیمان جب وقت مقررہ پر حال کے حقیقی کے پاس چلا گیا، اس جہان سے کاٹ ڈالا گیا، اسے موت نے اسے دبا لیا، تو لوگ جو ہیں اب اس کے بعد اس کے بیٹے رجام کے پاس آئیں، اور بہت سارے ایسے جو آپ کے باتوں میں آپ کے اوپر جوا رکھتے ہیں، آپ کی زندگی کے لیے جو ہے وہ عذاب کا باعث مانے جاتے ہیں، جو آپ کو غلط نصیحت
دیتے ہیں اور آپ اس کی باتوں کے اندر آ کر آپ خود مصیبتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ اور یہاں پر اس کے دوستوں نے جب اس کے آ کر اسرائیلیوں نے کہا تیرے باپ نے ہمارا جوا کیا کیا ہوا ہے، سخت کیا ہے، اب تو اسے کیا کر دے، یعنی کہ تیرے باپ نے ہم پر زیادہ بوجھ ڈالا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سلیمان کی ہسٹری پہلے سلاطین کے اندر بتاتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے خدا نے اسے بابرکت کیا اور اس نے کیسے اپنے لوگوں کو لے کر وہ چل رہا ہے۔ ایسے نہیں تھا، بلکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ لوگوں نے آ کر کہا کہ تیرے باپ نے ہمارا جوا سخت کیا۔ آج ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے آپ پر بھی جوا رکھا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کو پریشرائز کرتے ہوں گے، بہت سارے لوگ آج آپ کے لیے دل کے اندر برے منصوبے رکھتے ہوں گے اور وہ ان باتوں سے آپ کے اوپر جوا رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اس نے کیا کہا اسرائیل نے، اب تو ہمارے جوے کو ہلکا کر دے۔ اور یہ جوا کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ نبی نے کیا بولا، یہ جوا ایک صورت سے ہلکا ہو سکتا ہے تو کیا کر، لوگوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر، ان کے ساتھ محبت بھرے الفاظ ادا کر، تب تو ان کے دلوں کو جیت لے گا۔ اور جیسے یہ تیرے باپ کی تابع داری میں رہتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری ہے، تیری بھی تابع داری میں رہیں گے۔ تو پہلی بات، جوا جو ہے بوجھ دل کا کیسے ہلکا ہو سکتا ہے؟ جی کیسے جوا جو ہے، کیسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ یہاں پر اسرائیلیوں نے کہا ہے نا، بزرگوں نے بولا، جب اس نے بزرگوں سے پوچھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تو ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرے گا، اگر تو ان کے ساتھ پیار کرے گا، یہ تیرے متع ہو جائیں گے، یہ تیری عزت کریں گے، جیسے تیرے باپ کی تابع داری میں تھے ایسے تیری بھی تابع داری میں رہیں گے۔ تو دل دا پہاڑ جدو کدو ہلکا ہوندا، جب کسی کے ساتھ محبت سے بات کی، صرف گل کرنا پہاڑ ہو رہا نہیں ہوتا، دو مرتبہ بولا لیکن تم نے دبا پہ نہیں ہوئی۔ آج انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ محبت بھرے الفاظ ادا کر لیں تو اس کے من کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس کسی کے پاس کچھ نہیں آپ کو دینے کے لیے، اگر صرف آج آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ پیار بھرے دو الفاظ ہی بول لیں تو وہ آپ کی جو ہے وہ محبت کے اندر پھنس جائے گا اور وہ یقیناً کہے گا کہ تہاڈیاں گلاں دے نال میرے دل نو سکون ملیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کی باتوں نے مجھے ایمان کی مضبوطی دی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کی ان باتوں نے میرے حوصلے کو بلند کیا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کی باتیں جو ہیں وہ میرے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر جوا اتر سکتا ہے تو آپ کے محبت بھرے الفاظ سے زندگیاں بدل سکتی ہیں اور یہ جوا ٹوٹ سکتا ہے۔ اور دوسری بات، یہ جوا جو ہے کب اور کیسے ہماری زندگیوں پر آتا ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں، یہ جوا ہماری زندگیوں پر اپنے ہی کاموں کے سبب سے آتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا خدا کے پاک کلام میں نوح کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، میری خطاؤں کا جوا اسی کے ہاتھ سے باندھا گیا ہے، وہ باہم پچیدہ میری گردن پر ہے، اس نے مجھے ناتوان کر دیا ہے، خداوند نے مجھے ان کے حوالے کیا ہے جن کے مقابلہ کی مجھ میں تاب نہیں ہے۔ اب جب آپ نوح کی کتاب کو پڑھتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ کیسے جو یروشلم کے حالات جو ہیں وہ بگڑے، کیسے یروشلم کے اندر جو ہے وہ حالات تنگ اور دشوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیسے یہاں پر لوگ بھوک سے نڈھال مرتے جا رہے ہیں، کیسے لوگ پیاس سے جو ہے وہ بلک رہے ہیں، کیسے بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ایک ٹائم میں وہی بستی جو خوش نما سبز اور شاداب نظر آتی ہے، کیوں یہ بستی، کیوں یہ شہر اب سنسان اجاڑ نظر آتا ہے؟ وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے یہ ان کی اپنی خطاؤں اور ان کے اپنے گناہوں کے سبب سے۔ اور یہاں پر اس نے اقرار کیا ہے میری خطاؤں کا جوا۔ اس کا مطلب ہے جب ہم پر پریشانی آتی ہے، مشکلات میں ہم پھنس جاتے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کس کی غلطی ہے؟ ہماری اپنی خطا ہے۔
ہماری اپنی غلطی، اور ہم ان غلطیوں کے اندر پھنس کر ہم جو ہے اپنی زندگی کو خود ہی جو ہے عذاب کے اندر ڈال دیتے ہیں، ہم مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں، ہماری زندگیاں مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے میری خطاؤں کا جوا، اور لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کیا کیا جائے گا؟ ناگہان برباد کیا جائے گا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے۔ اب اس جوے کو ہم دوسری طرح ہم کیسے اتار سکتے ہیں؟ پہلا ہے کسی کے ساتھ محبت بھرے الفاظ ادا کرنے سے، دوسرا یہ ہے کہ اپنی خطاؤں کا اقرار کرنے کے باعث جو ہے ہم اس جوئے کو اتار سکتے ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے وہ کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے اور خدا اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن تیسری بات، اب یہ جوا جو ہے یہ کیسے ٹوٹے گا؟ پارنا چاہتے ہیں اس جوے کو؟ خدا کے پاک کلام میں یسایہ 10 بار، خداوند کے زندہ پاک کلام میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 10 باب اور اس کی 27 آیت کے اندر یوں برکوم ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ اس کا جوا تیرے کندھے پر سے اور اس کا جوا تیری گردن پر سے اٹھا لیا جائے گا، اور وہ جوا مسا کے سبب سے توڑا جائے گا۔ اگر آپ اوپر والی آیتوں کو پڑھیں تو یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیسے خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ لکھا یہ مسا پہلی بار کسی کے ساتھ محبت بھرے الفاظ ادا کرنے کے سبب سے یہ جوا جو ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ جوا نوح کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے ہماری خطاؤں کا ہے، اور لکھا جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اس پر خدا کا فضل، لیکن جو اقرار کرتا ہے اس پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسری کیٹاگری جو ہمیں نظر آتی ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تو خدا ہماری جوؤں کو توڑتا، خدا ہمیں ہماری مشکلات سے آزاد کرتا ہے۔ لیکن تیسری کیٹاگری یہاں پر بیان کرتی ہے کہ جوا کس کے سبب سے ٹوٹتا ہے؟ مسا کے سبب سے خدا کیا کرتا ہے؟ جوؤں کو توڑ دیتا ہے، اور یہ مسا آپ کو کب نصیب ہوتا ہے؟ جب ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرتے ہیں، تب ہی خدا کا مسا۔ اگر پیچھے چل کر دیکھیں تو پرانے عہد نامے کے اندر جب بزرگ سلیمان بن داؤد نے ہیکل کو تعمیر کیا ہے، تو جب اس نے عہد کے صندوق کو پاک ترین مقام کے اندر لا کر رکھا ہے، تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا مسا وہاں پر ٹھہر گیا، اور قائم بھی خدمت کے لیے کھڑے نہ رہ سکے۔ اس کا مطلب ہے مسا آپ کی زندگیوں پر کب اور کیسے آتا ہے؟ اس ٹائم جب آپ خدا کی حضوری میں آتے ہیں، پھر خدا اس مسا کے باعث سے آپ کے بندنوں کو، آپ کے جوؤں کو، آپ کی بیڑیوں کو توڑتا، آپ کو خوشحالی دیتا، برکت دیتا، اطمینان دیتا، تسلی دیتا، سکون، چین آپ کی زندگیوں کے اندر آ جاتا۔ لیکن اگر آپ خدا کی حضوری میں سے باہر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جوا نہیں ٹوٹے گا، حالات نہیں بدلیں گے، زندگی کے اندر خوشحالی نہیں آئے گی۔ خوشحالی اس ٹائم آئے گی جب آپ خدا کی حضوری میں آئیں گے، پھر خدا آپ کے جوئے کو توڑے گا، کیونکہ لکھا ہوا ہے متی کی انجیل 11ویں باب کی 29 آیت کے اندر یہاں پر یوں مرقوم ہے، خداوند کے زندہ پاک کلام میں بزرگ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 28 آیت کے اندر لکھا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم
اور میرا بوجھ ہلکا ہے. اس کا مطلب ہے جوئے ٹوٹتے ہیں مسا کے سبب سے، اور مسا آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے؟ خدا کی حضوری میں رہنے سے. لکھا ہے محنت اٹھانے والوں، تم جو بوجھ کے اندر پھنسے ہوئے ہو، تو جو مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہو سکتا ہے آج یہ جوا ہماری زندگیوں کے اوپر بیماریوں کا جوا ہو سکتا ہے جوا آج ہمارے گھروں کے اندر مشکلات کا جوا ہو سکتا ہے جوا آج ہمارے گھروں کے اندر قرض کی لعنت کا ہو سکتا ہے یہ جوا آج ہماری زندگیوں کے اوپر نا امیدیوں کا ہو سکتا ہے یہ جوا آج ہماری زندگیوں کے اندر بے اعتقادی کا ہو سکتا ہے یہ جوا جو بوجھ کی صورت کے اندر ہے آپ کے گھروں کے اندر مالی مشکلات کے سبب سے ہو سکتا ہے. اور آج آپ اس جوئے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن آپ اس بوجھ سے نکل نہیں پا رہے ہیں. تو کیسے یہ جوا ٹوٹے گا؟ مسا کے سبب سے. اور مسا کب ملے گا؟ میرے پاس. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ. تو کیسے سکون ملے گا؟ لیکن آج لوگ کی سکون نہ ملے. جی آج لوگ جو ہے سکون کس چیز کا نام لوگوں نے سکون رکھا ہو؟ پیسے. آج انسان سکون کس چیز کو کہتا ہے؟ جدو جیب چ پیسے ہوتے ادو سکون ہے، تو جدو جیب چ پیسے نہ ہون اس ٹائم کیا ہے؟ اس ٹائم سکون ہے کیا؟ ہاں جی. کیوں جی؟ سکون ملتا ہے زندگی چ. جدو سکون کدو ملتا ہے؟ جدو جیب چ پیسے ہون. اور آج جو ہے انسان جو ہے سکون جو ہے وہ پیسے کے اندر تلاش کرتا ہے. لیکن لکھا ہوا ہے اے محنت اٹھانے والوں، اگر زندگی کے اندر سکون اور چین اطمینان اور تسلی کو چاہتے ہو تو بائبل کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے جو ابدی سکون اور چین کا سر چشمہ ہے، جو ہر طرح کے بندنوں جموں کو توڑ دیتا ہے، جس کا نام یہوہ یری ہے، جو مہیا کرنے والا خدا ہے، جو بنی اسرائیل کو 40 سال بیابانوں کے اندر من کھلاتا رہا، پانی دیتا رہا، جس کے اندر لکھا ہوا ان کے نہ تو کپڑے پھٹے